لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگان دین اور میرے عزیز ایمانی بھائیوں، پچھلے کئی ہفتوں سے حالات حاضرہ پر بات چل رہی تھی اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ پر بات چل رہی تھی. لیکن اب چونکہ حج کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت سارے حجاج کرام حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، تو اس حج کے اوپر آج تھوڑی سی گفتگو اور کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اور اس کے بعد شوال کا مہینہ اور اس کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ تمام یعنی کہ 3 مہینے اور 10 دن، یہ 3 مہینے 10 دن کسی نہ کسی خاص عبادت کے لیے مقرر کیے گئے. رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا تو اس کے اندر کیا رکھا؟ اللہ نے روزے کو رکھا اور تراویح کو رکھا. پھر اس کے بعد آیا شوال کا مہینہ، تو شوال کے مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا تو ہم اس کو 10 گنا بڑھا کر یعنی 10 گنا اس کو ثواب دیں گے، 10 نیکیوں کے برابر اس کو ثواب دیں گے. تو رمضان میں جو ہم نے روزے رکھے 30 روزے مکمل رکھے تو 30 کو 10 گنا بڑھا دیا جائے تو 300 ہو جائیں گے. پھر اس میں شوال میں جس نے 6 روزے رکھ لیے تو ان 6 کو 10 پر جو ہے پلس کیا جائے، ضرب دیا جائے تو پھر یہ ہوتے ہیں 60. تو یہ 300 اور یہ شوال کے 6 روزوں کو 10 گنا پر بڑھا دیا جائے 60، یعنی مکمل 360 دن ہو رہے ہیں اور پورے سال کے 360 دن ہوتے ہیں. تو اس حساب سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی رمضان کے 30 روزے اور شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو یہ پورے سال عبادت اور پورے سال روزہ رکھنے کے اندر شمار کیا جائے گا. اب اس کے بعد شوال کے بعد مہینہ آتا ہے ذی القعدہ جو ابھی چل رہا ہے. تو ذی القعدہ کے مہینے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے قیام میں کئی عمرے کیے اور اس میں سے کئی عمرے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذی القعدہ کے مہینے میں کیے. اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی ذی القعدہ کے مہینے میں ہوا اور امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی بھی ذی القعدہ کے مہینے میں کی. کچھ لوگ اس ماہ مقدس کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر نکاح نہیں ہونا، اس مہینے کے اندر گھر نہیں بنانا، اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہیں کرنا، اس مہینے کے اندر نوکری نہیں کرنا، نئی نوکری نہیں ڈھونڈنا،
اس طرح کی بہت سی من گھڑت باتیں پرانے لوگوں کے پرانے خیالات کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن شریعت کا صاف اعلان ہے کہ یہ مہینے فضیلت والے مہینے ہیں، منحوس والا مہینہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ منحوس والا مہینہ ہے شریعت کے اندر، نہ منحوس والا دن ہے شریعت کے اندر۔ سارے مہینے اور سارے مہینے کے سارے دن اور دن کے 24 گھنٹے اور گھنٹے کے منٹ اور منٹ کے سیکنڈ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ نے بنایا ہے تو پھر وہ کبھی منحوس اور بے برکت نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کچھ دن ایسے جن کو فضیلت دی گئی، کچھ مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ نے فضیلت دی، جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے سارے مہینوں پر فضیلت دے دی۔ دنوں میں جمعہ کا دن ہے، کہ سارے دنوں میں دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ اسی طرح وقت کے اعتبار سے قیمتی وقت اور قبولیت کا وقت بتایا کہ مغرب کی عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک، یہ جو بیچ کا وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح بتایا افطاری کا وقت، سحری کا وقت، تہجد کا وقت، یہ سارے قبولیت کے وقت ہیں۔ تراویح کے بعد کا وقت، یہ سب قبولیت کے وقت ہے۔ یہ بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا شریعت نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ وقت منحوس ہے یا یہ دن منحوس ہے یا یہ سال منحوس ہے، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان سے گویا کہ رمضان سے یہ سلسلہ عبادتوں کا شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان میں روزے رکھ لیے، شوال میں 6 روزے رکھے ہم نے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ذی القعدہ آ گیا، ذی القعدہ میں ہم نے جو ہے اپنی عبادتوں کے اندر کچھ اضافہ کر لیا، اور ذی الحجہ، جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا تو پھر تمام حجاج کرام ذی القعدہ کے مہینے سے ہی حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب لاکھوں کے حساب میں لوگ وہاں پر مکہ المکرمہ پہنچ گئے اور حج کے لیے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ تو حج آخر کیوں فرض کیا گیا، پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ تو یہ سارے کے سارے مہینے، رمضان سے شروع ہوتا ہے عبادت کا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن جیسے ہی عید ہو جاتی ہے پھر وہاں پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ خاص وقت ہے، ورنہ تو نماز اور روزہ، نفل روزہ رکھنا چاہے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ نماز تو سال بھر میں موت کی آخری سانس تک کبھی معاف نہیں، کبھی معاف نہیں۔ نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں، چاہے آپ گھر پر ہو، چاہے آپ سفر پر ہو، چاہے آپ کہیں جو ہے ہندوستان سے باہر رہتے ہو، یا پھر آپ بیمار ہو گئے یا پھر بستر سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں۔ حتیٰ کہ میدان جنگ کے اندر بھی نماز کو معاف نہیں کیا اللہ نے۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا وقت ہے، ایسے وقت میں بھی اعلان کر دیا کہ آدھے لوگ نماز پڑھیں گے، آدھے لوگ جنگ کریں گے۔ پھر جیسے ہی وہ لوگ نماز پڑھ لیں گے پھر یہ لوگ جو ہے جنگ میں جائیں گے اور پھر وہ لوگ جو ہے نماز کے لیے واپس آئیں گے۔ تو بتا دیا کہ جنگ کا میدان ہو یا پھر گھر کا سایہ ہو، مسجد کے چھت کے نیچے ہو، کسی بھی صورت میں ہو نماز معاف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور کہا کہ ابراہیم پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اور پہاڑ پر چڑھنے کے بعد اعلان کرو کہ اس بیت اللہ کا، یعنی یہ اللہ کا جو گھر میں نے بنایا ہے، اس گھر کی زیارت کے لیے، اس گھر کی عبادت کے لیے ہر طرف سے لوگ آئے، دور دراز سے آئے، سوار ہو کر آئے، پیدل چل کر آئے، کسی طریقے سے بھی آئے، لیکن یہاں پر آنا ہوگا ہر ایک، یہاں پر حج کے لیے ہر ایک کو آنا ہوگا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ صدا لگوائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے پہاڑ پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ یہ جو گھر میں نے تعمیر کیا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کی زیارت کے لیے ہر طرف سے لوگ آئیں گے، پیدل چل کر آئیں گے، سوار ہو کر آئیں گے، اور لیکن آنا ہر ایک کو ہے، آنا ہر ایک کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ تو اسی وقت سے جو ہے یہ صدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5000 سال پہلے لگائی تھی، یہ آواز
یہ اعلان 5000 سال پہلے تک کیا تھا، لیکن اس کا جواب آج تک لوگ دے رہے ہیں، آج تک لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہی حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے احرام باندھ لیتے ہیں، باندھنے کے بعد تلبیہ شروع کر دیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تلبیہ ہر حاجی پڑھتا ہے۔ تو اس تلبیہ کا مطلب کیا ہے؟ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، بار بار حاضر ہوں۔ کیوں حاضر ہوں؟ تاکہ تیرے گھر کا طواف کروں، تاکہ تیرے گھر کی زیارت کروں، اس لیے میں حاضر ہوں۔ تو ہر حاجی وہاں پر جانے کے بعد تلبیہ پڑھتا ہے، تو وہ تلبیہ نہیں پڑھتا، بلکہ 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم نبی علیہ السلام نے جو اعلان کیا تھا، اس اعلان کا جواب دے رہا ہے۔ اس اعلان کا کیا کر رہا؟ جواب دے رہا۔ بہرحال تو اب حج کس کے اوپر فرض ہے؟ پہلے سن لیجیے۔ حج کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جو خطبے کے بعد میں نے آیت تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ میرے گھر کا حج کرے، میرے گھر کی زیارت کرے۔ اب کون کرے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو جس کے اندر استطاعت ہو، جس کے اندر طاقت ہو، جس کے اندر صلاحیت ہو، وہی میرے گھر کی زیارت کرے گا، حج کرے گا۔ اب استطاعت اور طاقت کسے کہتے ہیں؟ یعنی انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اس مال سے حج کے جانے اور آنے کا ٹکٹ خرید سکے، وہاں پر جانے کے بعد ضرورت کے سامان خرید سکے، اور پھر یہاں سے چلا جائے گا وہ حج کے لیے، لیکن جانے کے بعد گھر والے جو اس کے ماں باپ ہیں یا بیوی بچے ہیں، وہ آنے تک، حج سے واپس آنے تک ان کے بھی خرچ کے لیے پیسے ان کو دے سکے۔ اتنا مال ہے تو سمجھے اس کے اوپر حج فرض ہے۔ یعنی ضرورت کی چیزیں ادا ہو رہی ہے، اتنا مال اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب جیسے ہی حج فرض ہو گیا تو حاجی کیا کرتے ہیں؟ احرام باندھتے ہیں۔ احرام کہا جاتا ہے ان دو چادروں کو جو ایک لنگی کے طور پر جو ہے نیچے باندھی جاتی ہے، اور ایک چادر کو جو ہے قمیص کے طور پر جو ہے کیا کندھے پر ڈالا جاتا ہے۔ اب یہ کپڑے ایسے ہیں کہ ان کا نہ کوئی آستین ہے، نہ کوئی کالر ہے، نہ کف ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل سادہ کپڑے جو یاد دلا رہے ہیں کہ یہی کپڑے تمہیں مرنے کے بعد کفن میں لپٹے جائے گا، یہی کپڑے ہوں گے اور تمہیں دفن کیا جائے گا۔ یہ دو کپڑے، یہ احرام کے دو کپڑے ہر انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ تیرا اصل کپڑا یہی ہے جو تو قبر میں لے کر جانے والا ہے، جو قبر کی مٹی کے اندر تو لے کر جائے گا، یہی کپڑا ہوگا۔ تو احرام باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ تیری اصل منزل جو ہے قبر کی منزل ہے، آخرت کی منزل ہے۔ ان دو کپڑوں کو پہن کر یاد کر کہ تجھے کہاں پر جانا ہے اور تو کہاں جا رہا ہے۔ اب اللہ کی بھی حج کے موقع پر اللہ کی عظیم الشان دیکھیے وہاں پر، یعنی ایسے کام اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر کروا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو تھوڑا سا تعجب بھی ہوتا۔ جیسے کہ ہم حاجی جو ہے یہاں سے احرام باندھ کر چلے گئے، اب جانے کے بعد جیسے ہی احرام باندھ لیے، احرام باندھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک یہ صدا لگائی، تو ویسے ہی کیا ہو جاتا؟ ان کا حج شروع ہو جاتا۔ وہاں سے ہی اس احرام باندھنے کے بعد اس حاجی کے اوپر وہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی جو احرام باندھنے سے پہلے حلال تھی۔ احرام اسی لیے کہا جاتا
کیونکہ وہ حرام کے لفظ سے بنا ہوا ہے، کسی اور بدن پر پہنا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے اس کو احرام۔ اب احرام کا لفظ اور احرام کے معنی یہ نہیں ہے کہ دو کپڑوں کے معنی نہیں، بلکہ احرام کے معنی ہے کہ انسان اپنی نفسان، جیسے ہی کپڑا باندھ لے، دونوں کپڑے اپنے جسم پر لپیٹ لے، تو لپیٹنے کے بعد ہی اس کے اوپر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اس کے لیے اپنی خواہشات پر چلنا حرام، اور اس کے لیے خوشبو لگانا حرام، اس کے لیے بال کاٹنا حرام، اس کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ جنسی خواہشات کو پورا کرنا حرام، یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں احرام باندھتے ہیں، ورنہ یہ ساری چیزیں جائز تھیں۔ خوشبو لگانا جائز نہیں بلکہ سنت ہے، ثواب کا کام ہے، اور اسی طرح سے بال کا کاٹنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ لیکن جیسے ہی احرام باندھ لیتا ہے حاجی، یہ سارے کام کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر جانے کے بعد اس کو ایسے کام کروا رہے ہیں کہ جو عقل میں ہمارے نہیں آتے۔ اب دیکھیے، احرام باندھ لیے، تلبیہ بھی شروع کر دیے، اب وہاں پر جانا ہے، جو بیت اللہ ہے اس کا طواف کرنا ہے۔ اس کے ہر حاجی کیا کرتا ہے؟ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا ہو، اس کا طواف کرتا ہے، چکر لگا دو، اس کے چکر لگائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ بھی کیا ہے؟ ایک پتھروں کا گھر بنا ہوا ہے، جس طرح سے مسجد ہے وہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح سے مسجد نما ایک چوک کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ اس کے چاروں طرف لاکھوں کی تعداد میں لوگ کیا اس کا طواف کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، دل کو تسلی ہو رہی ہے کہ اللہ کا گھر ہے۔ کئی لوگ جب پہلی مرتبہ جاتے ہیں بیت اللہ کو جیسے ہی دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے کہ اللہ میں تو اس قابل نہ تھا کہ تیرے گھر کی زیارت کر سکوں، آج تو نے مجھے یہاں پہنچایا ہے، کہ اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے۔ ورنہ میری آنکھیں تو ہمیشہ 24 گھنٹے گناہوں کے اندر ملوث رہتی تھی، میری آنکھیں تو ان فلموں اور ڈراموں کے اندر دیکھنے میں ملبوس رہتی تھی، اور میری آنکھیں ان غیر محرم عورتوں کو دیکھنے میں ملبوس رہتی تھی۔ آج میں تیرے گھر کا دیدار کر رہا ہوں، یا اللہ تیرا ہی احسان ہے، میرے اس کے اندر کوئی کمال نہیں۔ اب یہ چکر لگائے جا رہے ہیں اور ہر حاجی جو تلبیہ پڑھ رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چکر اس لیے لگا رہا ہے جس طرح سے ایک عاشق اپنے معشوقہ کی گھر کا جو ہے چکر لگاتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کے گھر کے دیدار کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، پھرتے رہتا ہے وہاں سے یہاں، تو یہ عاشق بھی اللہ کے گھر کا چکر لگا رہا ہے تاکہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اور جو لوگ حج یا عمرے پر گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ وہاں پر جانے کے بعد طواف کرنے میں جو مزہ اور لطف آتا ہے وہ اور کسی میں نہیں آتا۔ طواف کرنے کا جو مزہ ملتا ہے حج یا عمرہ کرنے والے کو، وہ اور کہیں جگہ اس کو مزہ نہیں آتا جو مزہ اس کو طواف کرنے میں آتا۔ تو یہ چکر لگائے جا رہے ہیں، اور یہ اس چکر لگانے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عاشق اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اس کی محبت میں دیوانے کی طرح پھر رہا ہے، اس طرح دیوانے کی طرح۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی جانتے تھے کہ میرے بندے کے اندر جذبات ہیں، خواہشات ہیں۔ وہ خواہشات کیا ہیں؟ جیسے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر کیا بات آتی ہے؟ جیسا آپ کی مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایک اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ بات آئے گی کہ میں ان سے ملاقات کروں، میں ان کا دیدار کروں، میں ان کی دعائیں لوں۔ اب دعائیں لینے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے آپ وہاں پر جائیں گے، ان کا دیدار کریں گے، پھر ان سے ہاتھ ملائیں گے، اور زیادہ محبت میں ہاتھوں کو چوم لیں گے۔ چومنا بھی کوئی بدعت نہیں ہے، چوم سکتے اللہ والوں کے ہاتھوں کو، تو ہاتھوں کو چوم لیں گے، پھر ان سے دعاؤں کی درخواست کریں گے۔ یہ جذبات ہر انسان کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے بندے کے اندر جذبات ہے، میرے بندے کے اندر جذبات ہے، تو یہ جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، لیکن اظہار کیسے کرے گا؟ کیونکہ ہم براہ راست اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، براہ راست اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتے، براہ راست اللہ کی قدم بوسی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔
تو اللہ نے کیا کیا؟ ایک طرف یہ اعلان کر دیا کہ بت پرستی شریعت کے اندر حرام ہے، شرک پرستی شریعت کے اندر حرام ہے، نہ ہم کسی مورتیوں کو پوج سکتے ہیں، نہ ہم کسی قبر کو پوج سکتے ہیں، اللہ نے ساری چیزوں کو حرام کر دیا۔ لیکن یہ جذبہ بھی میرے بندے کا کہیں ادھورا نہ رہ جائے، تو اللہ نے کیا کہا کہ میرے بیت اللہ کا طواف کرو، میرے بیت اللہ کے چکر لگاؤ، اور جب تمہارا دل کرتا ہے کہ تم مجھ سے چمٹ جاؤ، تو تم بیت اللہ کے پاس، بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے پاس ایک جگہ ہے جس کو ملتزم کہا جاتا ہے، وہاں پر چمٹ جاؤ، اور میرا وعدہ ہے، اللہ کہتے میرا وعدہ ہے، وہاں چمٹ کر تم جو دعا مجھ سے مانگو گے وہ دعا میں تمہاری قبول کروں۔ اللہ یہ جذبہ بھی ہمارا پورا کر لے، دوسری طرف سے نہیں، دوسری طرف منع کر دیا، کسی قبر کو نہیں، کسی بت کو نہیں، کسی مندر کو نہیں، بلکہ اللہ نے کہہ دیا اگر تمہارے اندر یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ پورا کرنے کے لیے تمہیں بیت اللہ شریف آنا پڑے گا، اور اگر چمٹنا ہے تو وہاں پر ملتزم کو ہم چمٹ سکتے ہیں، وہاں پر گلے لگ کر جو ہے اپنے سر کو رکھ کر کے جو ہے وہاں پر اپنے دعاؤں کو رکھ سکتے ہیں اللہ کے سامنے، اپنے جذبات کو رکھ سکتے ہیں اللہ کے سامنے۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ بھی جانتے تھے اللہ صرف چمٹنے سے اس کو جو ہے تسکین نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ چومنے کا عادی بن گیا ہے، بوسہ لینے کا عادی بن گیا ہے، تو اللہ نے کیا کہا کہ کسی قبر کو بوسہ نہیں دے سکتے، کسی مندر کو، کسی بت کو بوسہ نہیں دے سکتے۔ اللہ نے کہا کہ وہاں ایک طرف میں نے ایک کالا پتھر رکھا ہے جس کا نام حجر اسود ہے، اس حجر اسود کو بوسہ دو، اس حجر اسود کو بوسہ دو، تو یہ بوسہ دینا بھی تمہارا عبادت کے اندر شامل ہوگا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج پر گئے اور جانے کے بعد حجر اسود کے پاس پہنچنے کے بعد حجر اسود سے یعنی اس پتھر سے جو ہے مخاطب ہو کر فرمایا، اے حجر اسود، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے، تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کل قیامت تک میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میں جانتا ہوں کہ پتھر تو نہ نقصان دینے کا مالک ہے، نہ تو نفع دینے کا مالک ہے، نہ تو ہمیں نقصان دے سکتا ہے، نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے، فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، لیکن میرے حبیب نے تجھے چوما ہے اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ یہ پتھر کو مخاطب کر کے پھر حجر اسود کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بوسہ دیا۔ کیونکہ میرے بھائیوں کسی حکم کے اندر کچھ نہیں، کسی چیز کے اندر کچھ نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے حکم کے اندر سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا حکم جس وقت آ جائے اس وقت اس کام کو کرنا یہ عبادت ہے۔ ہمارے عقل میں آئے گا نہ آئے، سمجھ رہے، ہمارے دماغ میں، ہمارے سمجھ میں وہ کام آئے یا نہ آئے، اللہ کا حکم آ گیا وہ کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ اب ہر سال جو ہے لاکھوں کے حساب میں لوگ جو ہے حج کو جا رہے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اور جا کر وہاں پر جو ہے دیوانے کی طرح جو ہے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور ہم یہ سوچیں کہ یہ کیا ہے، اس کی چکر لگانا کیا ہے؟ یہی تو اصل عشق ہے، یہی تو اصل عشق ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے بندہ وہاں جا کر، اور اس کے اوپر وہاں کی جو ہے وہاں کے لوگ اور وہاں کے حکمران کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں لوگوں کو، حجاج کرام کے اوپر، عمرہ کرنے والوں کے اوپر اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا طواف کا معاملہ۔ اب پھر آگے چلتے ہیں، اب دیکھتے جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے کام وہاں پر کروا رہے ہیں کہ جو ہماری عقل میں نہیں آ رہا، لیکن کرنا ہر ایک کو پڑے گا۔ اب یہاں پر طواف لگا لیے، اب طواف ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے 8 ذی الحجہ کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اب مسجد حرام کو چھوڑو، اب طواف کو چھوڑ دو، بیت اللہ کو چھوڑو، جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر تمہارے کو مل رہا تھا، اب اللہ کا حکم آ گیا کہ تمہیں بیت اللہ کو چھوڑنا ہے، اور چھوڑ کر کہاں جانا ہے؟ مینا جانا ہے۔ ایک مقام کا نام ہے مینا، وہاں مینا جانا ہے، اور وہاں پر جا کر کیا کرنا ہے؟ آپ کو 5 نمازیں ادا کرنا ہے۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں۔ مینا میں 5 نمازیں آپ ادا کریں گے، اور مینا میں 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کا اگلا حکم آئے گا۔ اب دوسرا حکم کیا آ گیا اللہ کا کہ اب مینا کو بھی چھوڑ دو،
اور کہاں جانا ہے تمہیں؟ ایسی جگہ لے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی جہاں نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، بالکل میدان، جس کو کہا جاتا ہے عرفات، عرفات کا میدان۔ اب وہاں پر جانا ہے۔ اب اللہ مینا سے بھی لے کر پہلے تو مسجد حرام سے وہاں جانے کا حکم دیا، جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر مل رہا تھا، لیکن اللہ کا حکم آ گیا، اب ہم اپنی عقل کے گھوڑے وہاں نہیں دوڑا سکتے۔ اللہ کا حکم آیا تو وہاں سے ہم نکلے مینا کی طرف۔ اب مینا میں جا کر ہم نے کیا کیا؟ وہاں پر 5 نمازیں حجاج کرام ادا کرتے ہیں، 5 نمازیں ادا کر لیے، پھر وہاں سے اللہ نے اور آگے بھیجا کہ جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، اور اس کا نام ہے میدان عرفات۔ عرفات کے میدان میں چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد اب یہاں پر دیکھیے ایک الگ معاملہ اللہ کروا رہے ہیں، اس میدان کے اندر ایک ایسا کام کروا رہے ہیں جو ہم سال بھر میں نہیں کرتے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم عرفات کے میدان میں پہنچ گئے تو اب یہاں تمہیں 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہے، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ جیسا کہ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ 1:45 بجے ظہر کا وقت شروع ہو جا رہا ہے اور ظہر کا آخری وقت ہے 4:55 پہ ظہر کا آخری وقت ہے۔ تو اب حجاج کرام کیا کرتے ہیں؟ 4:55 پہ ظہر کا وقت ختم ہو جاتا، عصر کا وقت شروع ہوتا، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر جانے کے بعد 10 منٹ پہلے، یعنی ظہر کا وقت ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے، یعنی کہ 4:45 بجے ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جیسے ظہر کی نماز ہو جاتی کچھ 5 منٹ کچھ بچتے ہیں عصر کا وقت شروع ہونے کے لیے، تو جیسے عصر کا وقت شروع ہو جاتا 5 بجتے ہی یا 56 پہ جیسے ہی شروع ہو جاتا فوراً عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی ظہر کو بالکل آخر وقت میں پڑھتے ہیں اور عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے دونوں نماز کو ایک ساتھ جمع کرنا۔ تو ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے، یعنی ایک ہی وضو سے دونوں نماز۔ ظہر کی نماز بالکل آخر وقت میں پڑھیں گے اور جب نماز پڑھ لیں گے سلام پھیر لیں گے، اس کے چند منٹوں کے بعد کیا ہے؟ عصر کا وقت شروع ہو جاتا، جیسے عصر کا وقت شروع ہو گیا فوراً عصر کی نماز پڑھ لیں گے۔ اب عصر کی نماز پڑھ لیے، اب یہ دیکھیے یہاں پر ایک سوچنے والی بات کہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ سارے سال ہمارے لیے کیا ہے کہ نماز کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت مقررہ میں ادا کرو۔ نماز ادا کرنا ہی ہر ایک کے اوپر، ہر ایمان والے کے اوپر نماز فرض ہے 5 وقت کی، لیکن اس کے ساتھ میں تاکید کیا لائی کہ وقت پر پڑھنا ہے، وقت پر، تاخیر نہیں کرنا، لیٹ نہیں کرنا زیادہ، بلکہ وقت کے اندر پڑھنا ہے، اول وقت میں نماز کو پڑھنا ہے۔ لیکن وہاں پر اللہ نے کیا کہا کہ ظہر کی نماز کو بالکل آخر وقت میں پڑھ لو اور عصر کی نماز کو بالکل اول وقت میں پڑھ لو۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال تو یہاں پر عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر 2 نمازیں اکٹھی پڑھی گئی۔ اب پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ مغرب تک دعا کے کھڑے ہو کر دعا مانگنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، کب تک؟ غروب، آفتاب کے غروب ہونے تک، سورج کے ڈوبنے تک اس عمل کو کرتے رہنا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک الٹا معاملہ ہمارے ساتھ لا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا کہا کہ عرفات کے میدان میں تو تم، چھت تو نہیں تھا لیکن ٹینٹ مار کر جو ہے وہاں پر آرام کر رہے تھے، وہاں پر رہ رہے تھے، لیکن ہم تمہیں ایک ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ تم ٹینٹ مار سکتے وہاں، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی سایہ۔ اب اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ نے کیا کہا کہ اب تمہیں اس عرفات کے میدان کو بھی چھوڑنا ہے اور کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ۔ کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ۔ یہ ایک مقام کا نام ہے۔ اب مزدلفہ میں جا کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا وہاں پر جا کر پھر 2 نمازیں اکٹھی ادا کرو، پھر 2 نمازیں اکٹھی۔ اب یہاں پر ظہر عصر پڑھ لیے تھے، اب مغرب اور عشاء وہاں جا کر پڑھنا ہے۔ حالانکہ یہاں تک تو یہاں پر عرفات میں ہم نے کیا کیا؟ سورج کے غروب ہونے تک رکے رہے۔ چاہتے تو اللہ وہیں پر کہتے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، مغرب یہاں پڑھ کر نکلو، عشاء وہاں پڑھ لینا، جا کر مزدلفہ میں جو عشاء پڑھ لینا، لیکن اللہ کیا کرے؟ نہیں،
یہاں سے جیسے سورج غروب ہو گیا اب یہاں سے روانہ ہو جاؤ اور کہاں جاؤ؟ مزدلفہ. اور وہاں جانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنا. ہم پورے سال کیا کرتے ہیں؟ مغرب کی نماز اذان ہوتے ہی نماز شروع ہو جاتی. دوسری نمازوں میں وقت ملتا ہے 15 منٹ آدھا گھنٹہ مل جاتا، لیکن وہاں اس وقت مغرب کی نماز میں کچھ وقت نہیں ملتا. جیسے اذان ہو گئی فوراً تکبیر شروع ہو جاتی. یہی ہوتا ہے ہر سال پورا سال. لیکن اللہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ الٹا معاملہ. کہا کہ یہاں عرفات کو چھوڑو اور مزدلفہ چلے جاؤ اور جانے کے بعد مغرب کی نماز کو بالکل آخری وقت میں پڑھو. جیسے ہم نے یہاں پر کیا تھا کہ ظہر کی نماز کو آخر وقت میں پڑھ لیے اور عصر کی نماز کو اس کے ساتھ ملا لیے اول وقت میں. تو وہاں پر بھی اسی طرح اللہ کروا رہے ہیں مزدلفہ کے مقام پر کہ وہاں جانے کے بعد مغرب کی نماز کو بالکل آخر وقت میں پڑھو اور جیسے ہی مغرب نماز پڑھ لیے 5 منٹ یا 7 منٹ بیٹھے عشاء کا وقت شروع ہو گیا فوراً عشاء کی نماز پڑھ لی. تو دیکھیے سوچنے والی بات ہے کہ اللہ نے وہاں پر بالکل الٹا معاملہ کروایا. اور یہ الٹا معاملہ اس لیے کروا رہے اللہ تبارک و تعالی کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جس ملک سے جس اسٹیٹ سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کے ذہن کے اندر بہت ساری باتیں ایسی بیٹھی ہوئی ہوگی کہ جن باتوں کا توڑ اللہ تبارک و تعالی حج کے موقع پر کروا رہے ہیں. یعنی اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی چیز کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے، نہ نماز کے اندر کچھ رکھا ہے، نہ روزے کے اندر کچھ رکھا ہے. جو کچھ رکھا ہے وہ ہمارے حکم کے اندر رکھا ہے. جب ہم نے کہا نماز پڑھو، نماز اس وقت نماز پڑھنا ثواب ہے. جب ہم نے کہا نماز مت پڑھو، نماز نہیں پڑھنا اس وقت ثواب ہے. تو اللہ یہ بتا رہے ہیں. تو اب وہاں پر جانے کے بعد مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کر رہے ہیں؟ پھر حکم آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزدلفہ کے مقام کو چھوڑو، ریٹرن واپس آؤ. واپس کہاں آنا؟ سیدھا پہلے جہاں سے شروع کیے تھے مینا، جہاں پر 5 نمازیں پڑھی تھی، مینا پہ پہنچے. پھر اس کے بعد عرفات، اس کے بعد مزدلفہ. اور پھر اللہ پھر کیا کر رہے ہیں؟ وہاں سے مزدلفہ سے نکال رہے ہیں اور عرفات سے بھی نکال رہے ہیں اور مینا پھر پہنچا رہے واپس. اور کیا کر رہے ہیں؟ مینا میں جانے کے بعد 3 دن وہاں پر رکنا ہے. مینا کے اندر 3 دن رکنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وہاں 3 بڑے بڑے ستون ہیں، وہاں پر بڑے بڑے ستون ہیں، بڑی بڑی دیواریں ہیں. ان 3 دیواروں کو روزانہ 7 کنکریاں مارنا ہے. کنکریاں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، اس کو مارنا ہے، جس کو جمرات کہا جاتا ہے. جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ کنکریوں کو جمع کرتے ہیں، لاکھوں لوگ جمع کرتے ہیں اور 7 کنکریاں اس پتھر کو مارتے اور مارنے پر خوش ہوتے. اور اس کے اوپر اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اس کے اوپر اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. لیکن کسی کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ کام تو فضول ہے. پتھر کو پتھر سے مارنے سے کیا مطلب؟ پتھر کو پتھر مارنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن اللہ کا حکم ہے اس لیے وہ کرنا ہی پڑے گا. عقل میں آئے کہ نہ آئے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہی پڑے گا ہر ایک کو. اب دوسری سوچنے والی بات ہے، اللہ چاہتے تو جب پہلی مرتبہ آئے تھے مسجد حرام کو چھوڑ کر مینا فرسٹ آئے تھے نا، تو اسی وقت اللہ حکم دیتے کہ یہاں پر 5 نمازیں پڑھو اور 3 دن رکو، پھر اس کے بعد 3 دن کنکریاں مارو شیطان کو ساتھ، پھر جو ہے عرفہ چلے جانا، مزدلفہ چلے جانا. لیکن اللہ کیا کرے؟ یہاں پر مینا میں پہلی مرتبہ جب مینا ہوگی 5 نمازیں پڑھنا ہے، پھر وہاں سے اگلے دن چلے جانا ہے عرفات کے میدان میں، پھر وہاں سے جانا ہے مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے ریٹرن پہلی جگہ پر آنا مینا میں، پھر 3 دن یہاں پر رکنا ہے اور 3 دن ایک ہی کام ہوگا کہ بس اس پتھر کو پتھر سے مارنا ہے، اس بڑی دیوار کو کنکریوں سے مارنا ہے، بس یہ کام. تو اللہ تبارک و تعالی اس پورے حج کے موسم کے اندر، اس حج کے ماحول کے اندر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا ہے، میرے حکم کے اندر سب کچھ رکھا ہے. جب میرا حکم آ جائے نماز پڑھو، اس وقت نماز پڑھنا ثواب ہے. جب میرا حکم آ جائے نماز کو لیٹ کرو، اس وقت لیٹ کرنا ثواب ہے. اب اگر وہاں حج کو جانے کے بعد حجاج کرام یہ سوچے کہ عصر کی نماز، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھ رہے ہیں اور اکٹھی پڑھ لی ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب بھی پڑھ لیتے ہیں، نہیں، اللہ نے کہا نہیں.
तुम अरफात के मैदान में मगरिब नहीं पढ़ सकते, मगरिब पढ़ने के लिए मुजदलिफा जाना होगा और वहां जाकर मगरिब इशा एक साथ वहां भी पढ़नी होगी। ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने हमारे अकल में जो चीजें जमा थी उन सारी चीजों को तोड़कर फेंक दिया और बता दिया कि जो कुछ रखा है वो मेरे हुक्म के अंदर रखा हुआ है। बहरहाल जो लोग हज को गए हुए हैं वो बड़े मुबारकबाद लोग हैं। अल्लाह तमाम हज्जाज किराम के हज्जों को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें भी हज मबरूर नसीब फरमाए। और हज किसके ऊपर फर्ज है, मैं शुरू में ही बता दिया कि जिसके पास इतना पैसा हो कि वो टिकट भी खरीद सके, घर वालों को भी खर्चा दे सके, वहाँ जाने के बाद भी अपने रहने सहने का इंतजाम कर सके, इतना पैसा अगर किसी के पास है उसके ऊपर हज फर्ज है। और हज कर लिया उसकी फजीलत में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हज करके वापस अपने घर को आता है वो ऐसा गुनाहों से पाक साफ हो जाता है जैसा कि उसकी माँ ने उसको अभी पैदा किया। जिस तरह बच्चा पैदा होने के बाद बिल्कुल मासूम होता है, गुनाहों से पाक साफ होता है, तो हज करने वाला हज करके जब वापस अपने वतन को आता है वो उस वक्त इतना पाक साफ होता है जिस तरह से कि एक बच्चा पैदा होने के बाद पाक साफ होता है गुनाहों से। और वही भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई कि जिसके ऊपर हज फर्ज हो उसके बावजूद वो हज नहीं करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सख्त अल्फाज के अंदर फरमाया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसके ऊपर हज फर्ज है और वो हज नहीं करता और ऐसी हज ना करने की सूरत में उसकी मौत आ जाती है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे। अब हज फर्ज होने के बाद कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऐसी बातें बताते हैं कि जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, जैसा कि मेरे ऊपर हज फर्ज है, अब मैं ये सोचूं कि जब तक मैं अपने माँ बाप को हज नहीं कराऊंगा तब तक मेरे ऊपर हज फर्ज नहीं है। कुछ जवान लोग ऐसे बोलते हैं जोश जज्बात में आकर। जोश जज्बात अल्लाह के अहकाम के अंदर, शरीयत के अंदर नहीं चलते। जिस तरह से आपके नमाज पढ़ने से आपके माँ बाप के ऊपर से नमाज साकित नहीं होती, हटती नहीं, इसी तरह आपके माँ बाप के नमाज पढ़ने से आपके ऊपर जो नमाज का फरीज़ा था वो हटता नहीं। उनकी नमाज का सवाब उनको मिलेगा, आपकी नमाज का सवाब आपको मिलेगा। और ये हज इस्लाम की जो 4 बड़े बड़े अरकान हैं उनमें से एक रुकन है। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये 4 बड़े बड़े अरकान हैं जो अलग अलग फर्ज है, अलग अलग हर एक के ऊपर। हम करेंगे उसका सवाब हमें मिलेगा, हमारे माँ बाप करेंगे उसका सवाब उनको मिलेगा, हमारे भाई बहन करेंगे उनका सवाब उनको मिलेगा। उनके करने से हमें नहीं मिल सकता, हमें करने से उनको नहीं मिल सकता। समझ रहे? इसीलिए अगर किसी के जहन में ये बात है, उसके ऊपर हज फर्ज हो गया और ये सोच रहा है कि जब तक मेरे माँ बाप नहीं जाएंगे मैं तब तक हज को नहीं जाऊंगा, ये जहालत की बात है, गुनाहों के अंदर है वो शख्स। और इस वईद के अंदर शामिल है जिस वईद के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। दूसरी बात, कुछ लोग ये सोचते हैं कि पैसा जमा किया हुआ है और वो पैसा मैंने मकान बनाने के लिए रखा हुआ है। तो याद रखिए, मकान ज़रूरत के अंदर दाखिल नहीं है, ज़रूरत के अंदर नहीं आता। पैसा आपके पास जमा है, आप उन्हीं पैसों से सबसे पहले हज करेंगे। तीसरे नंबर पर तीसरा मसला सुन लीजिए। कुछ लोग ये पैसा जमा रखते हैं और ये सोचते हैं कि बच्चों की शादी करना है अभी, तो बच्चों की शादी के लिए पैसे रखे हुए हैं। अभी अगर इस साल में हज कर लूंगा तो गरीब हो जाऊंगा, सारे पैसे हज के अंदर चले जाएंगे, तो शादी कहाँ से करूंगा? तो ये भी ज़रूरत के अंदर दाखिल नहीं है। 1 साल लेट करेंगे, 6 महीने लेट हो जाएगा, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो फ़र्ज है आपके ऊपर, जो फ़र्ज हुआ है उसको अगर टालेंगे तो उसका वबाल और उसका गुनाह आपके ऊपर लाजिम रहेगा। और इसी तरह से कर्ज लेकर, कुछ लोग जो हैं कर्ज लेकर हज करने चले जाते हैं। कर्ज लेकर हज हरगिज़ नहीं करना है, अपने ज़ाती पैसे अपने पास है, हज कर सकते हैं। इसी तरह से चौथा और 5वां मसला सुन लीजिए कि अगर आपके ऊपर कर्ज है, खुद आप मकरूज है, आपके ऊपर 1 लाख रुपए कर्जा है और जो है 50,000 या 1.5 लाख रुपए आपके घर में पड़े हुए, तो उस वक्त भी आपके ऊपर हज फर्ज नहीं है। क्योंकि सबसे पहले शरीयत कहती है कि पहले कर्जे को अदा करो। पहले 1.5 लाख जो आपके पास पड़े हैं उसमें से 1 लाख रुपए कर्जा अदा करो, बाद में पैसे जमा हो जाए अगले साल हज कर लेना, लेकिन अभी हज करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि कर्जा बहुत बड़ी जो है
خطرناک بیماری ہے میرے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ بہت ہی زبردست، جس کو ہم آج لوگ اتنا جو ہے ایزیلی لے رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی کہ اگر شہید ہوگا، شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے، اللہ اس کو جنت میں پہنچاتے. لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر شہید بھی ہوگا اور وہ 1 روپیہ اگر کسی کا لے کر مرے گا، شہید ہوگا، تو جب تک وہ جنت پہ نہیں جائے گا تب تک کہ وہ 1 روپیہ ادا نہ ہو جائے. اللہ، ہزاروں روپے، لاکھوں روپے لوگ لے کر ڈبا لے رہے، کھا جا رہے، بھاگ جا رہے. اس کا جواب کل قیامت کے دن دینا ہوگا. 1 روپیہ بھی کسی کا اپنے پاس نہ رکھے. کسی سے آپ نے 1000 روپے، 2000، 5000، 10,000 لیے ہیں تو پھر کیا کریں؟ اس کو جو ہے اپنے موبائل کے اندر لکھ کر رکھے یا نوٹ کر کے رکھ لیں، پھر اس کو ادا کرے. یہ نوٹ کرنا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مر کر چلے گئے تو پیچھے والوں میں سے، بچوں میں سے کوئی نہ کوئی تو ادا کرے گا. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حج کا مہینہ چل رہا ہے اور حج کے تعلق سے جو باتیں آپ کے سامنے لانی ضروری تھی، جو موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حجاج کرام کے تمام حج کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی حج پر جانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبھی حضرات سنت کریں.